نا بلقیس جی کے ساتھ ایک تو بیٹھا ہوا تھا، ان کو امی کہتے ہیں نا سارے ان کے مشن والے، تو ایسے امی کتنے پیسے چاہیے، میرے پاس ڈونرز ہیں. شی سیٹ کہ کب دینا ہے نا، ایسے اسی منتھ. شی سیٹ کہ 17 لاکھ روپے چاہیے. اتنا آسان ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے نا کہ پرپز کیا ہے تو آپ کو پیسے کی ضرورت پتہ چل جاتی ہے. ورنہ مجھ سے کوئی پوچھے نا کتنے پیسے چاہیے تو میں 10 کروڑ ہی مانگوں گا کہ دینے آیا بندہ تو سب کچھ دے. شی سیٹ نہیں 17 لاکھ ہے نا سر. اس کے بعد شی سیٹ اس سے پہلے تو دیتا رہا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں کبھی بھی مانوں گی. 25,000 بچوں کی ماں ہے، صرف اس لیے کہ پاکستانی ہے، کوئی اس بارے میں آرٹیکل نہیں لکھتا یا ٹائم میگزین کے کور پہ نہیں آتی ہو. 25,000 بچے پال رہی ہو. یہ وہ پاکستانی مسلمان ہے جو اپنا بچہ کوڑے میں پھینک جاتے ہیں تو وہ اٹھاتی ہے کہ کوڑے میں کتے کھا رہے تھے بچے کراچی میں، آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں مسلمانوں کے، اور وہ پال لیتے کہ یار خدا کا واسطہ کوڑے میں تو نہ پھینکو بچہ، انسان کا بچہ پھینک رہے ہو. آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل ہیئر کہ جس بندے کا پرپس کلیئر ہوتا ہے وہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، پیسے اس کے استعمال میں آ رہے ہوتے ہیں، پیسے اس کا مقصد نہیں بنتا. جب بڑا مقصد بنائیں گے تو پیسے کی ویلیو پتہ چلے گی آپ کو. اگر مقصد ہی نہیں ہے تو خدا کی قسم پیسے سے ویلیوبل کوئی چیز نہیں. پھر پیسے ہی بنائے، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جس کو یہی نہیں پتا اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہے وہ لاہور کے پہلے ہر اسٹیشن کے اوپر انجوائمنٹ کے لیے رک جائے گا. جب اس کو پتا ہے لاہور جا رہا ہے تو کسی بھی جگہ پہ 5 منٹ سے اوپر کہے گا سر اسٹریس ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے. وائی آر یو انجوائنگ دا بیوٹی آن دا موٹر وے؟ بیرا کے اوپر شادی کی باتیں نہیں کر رہا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی لڑکی دیکھ لی سر. ہی از گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان لاہور بیکاز ہی نوز ہی از گوئنگ ٹو لاہور. اینی اینڈ ایوری تھنگ ول بی اے ڈسٹریکشن ناٹ این اٹریکشن. اگر آپ کو پرپز نہیں کلیئر تو آپ کی ہر چیز اٹریکشن ہے، ہر ڈسٹریکشن بھی آپ کی اٹریکشن ہے. اس لیے ہر بچہ، ہر ویڈیو، ہر مووی، ہر سپورٹس، رونالڈو کو بھی پتا ہے، ٹام کروز کو بھی پتا ہے، اس کو آئنسٹائن کو بھی پتا ہے، اس کو نیوٹن کو بھی پتا ہے، اس کو اسلام کو بھی پتا ہے. اس نے بریانی بنا لی ہے کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ حیاکی میں اس نے خود کہاں جانا ہے. No one is a photocopy of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's philosophy. No one. And everyone is wearing a Ronaldo t-shirt. سوچیں صحیح، ہر بندہ رونالڈو میسی کی کاپی کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ایک بندہ بھی نہیں کر رہا. اس کا مطلب لاہور ہمارا اسٹیشن نہیں ہے، ہمارا اسٹیشن کہیں اور ہے اور اس کے راستے میں بہت مزے ہیں خدا کی قسم. ایک ہی حدیث ہے جو کہ میں آپ کو وہاں سے اینڈ کرتا ہوں. میں جو پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے کہا جب کائنات نہیں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف جبرائیل امین کو بنایا اور اسے کہا کہ جا کے دیکھ میں نے جنت اور دوزخ بنائی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بنا ہوا، جبرائیل امین اور اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ ہے. اور جنت کے دیکھنے کے بعد جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ادھر کون نہیں آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا راستہ دیکھو. جب جبرائیل امین نے راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آ سکتا ہے اب؟ Who is going to come to heaven? Because اس کا راستہ اتنا کٹھن ہے. اور پھر دوزخ دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا؟ یہ کیا جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان ایسا بھی ادھر آنا چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا راستہ دیکھ. راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین نے کہا کہ یا اللہ ادھر سے کون بچ سکتا ہے؟ ایسی ایسی عیاشی، ایسی ایسی ڈیلوژن، ایسی ایسی سلپری معاملات، اتنی زیادہ مزے اس کے راستے میں، کیوں کوئی کیسے کوئی بچے گا ادھر سے؟ This was the first thing that sets the purpose of every Muslim. ہر بچے کو اس حدیث سے پرورش شروع کریں کہ اصل میں کہانی کیا ہے، اور تب پتہ چلے گا کہ بچے کو پتہ چلے گا. کروڑوں کی بات کر رہے ہو، رک جاؤ، اس کا استعمال تو بتاؤ مجھے. اگر میرا اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس بوجھ کو؟ حضرت عبد الرحمان بن عوف از دا لیٹسٹ انٹرنٹ ان صحابہ. صحابہ پوچھیں گے کہ عبد الرحمان جنت میں بیٹھے اتنے سال ہو گئے تو کہا تھا، پیسے کا حساب دے رہا تھا. سوچے عبد الرحمان بن عوف عشرہ مبشرات، جس صحابی نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہوئی ہے. This is the صحابی who had the امامہ of نبی علیہ السلام. He is the man who is going to enter many years after صحابیز. اور کیا ہو رہا ہے؟ پیسوں کا حساب چل رہا ہے. ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے. الہاکم التکاثر، غافل رکھا تمہیں، ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یعنی مرتے دم تک مال 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 مال. اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ. کلا سوف تعلمون، ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ گے.
यकीन तो उसी वक्त आना जब चीज सामने आ जाएगी। लतरवुन्नल जहीम, तुम देख कर रहोगे दोज़ख की आग को। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, उसके बाद तुम्हें दोज़ख की जो आग को देखकर अपनी आंखों से यकीन आ जाएगा, लेकिन उसमें फायदा कोई नहीं होना। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, उस दिन फिर तुमसे अल्लाह ताला हर उस नेमत के बारे में पूछेगा जो उसने दुनिया में तुम्हें वो नेमत दी थी। 50,000 साल के दिन की एग्जांपल आपको बता दूं कि हज़रत आदम का बेटा काबिल, ठीक है, इन दोनों बेटों का जब कत्ल चल रहा था ना, वो और आज मैं यहां पे बात कर रहा हूं वीडियो पे, अभी फजर की अजान नहीं हुई हशर के दिन में काबिल ने कत्ल कर दिया और आज हम सेशन कर रहे हैं। इतना टाइम हुआ है, इतना टाइम हो गया कि सारे नबी आ चुके हैं, सारी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। हम इस वक्त 2021 में सेशन कर रहे हैं, मगर हशर में अभी फजर की अजान भी नहीं हुई। 50,000 साल इतने बड़े होते हैं और हमने इतना इजी ले लिया है कि हाँ वहां पे देख लेंगे, तो वहां पे तो कुत्तों को पानी पिला के भी तवाइफ जन्नत में पहुंच गई थी, मैं वहां पे देख लूंगा। 50,000 साल का मतलब सोचें कि अगर हम उस टाइम लाइन में अगर हजरत आदम भी जिंदा होते, काबिल भी जिंदा होता, हाबील भी जिंदा होता, यहाँ पे हम सब हशर के मैदान में खड़े होते और वही टाइम लाइन चलती, तो अभी फजर की अजान नहीं हुई, अभी तो जोहर की आनी है, फिर असर, मगरिब, फिर इशा, फिर कहीं जाके रात होनी है। 50,000 साल के, क्योंकि ये 8-9 हजार साल पहले का वाकया हाबील काबिल का, जो कि लिखा हुआ है, इसे भी ज्यादा का लगता है क्योंकि सुमेरियन तो 16,000 साल पहले भी थे। जितना भी था, सोचें हमने क्या सोच लिया कि मैं V8 के ऊपर जन्नत का सफर करूंगा, पुलिस सरात के ऊपर, कहीं पे भी कोई वैल्यूएबल चीज है। एवरी सेन मैन एंड एवरी वाइज मैन ने कहा था कि मुझे मेरे जो कफन है ना उससे मेरे हाथ बाहर रखी। 11 एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरे बच्चों को पता चल जाए कि एंड में कुछ नहीं होता। ये है रफ़ा दैन जो करते हैं हम, हर मुसलमान बच्चों को बताया जाता है ना अरब में, हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता, मुझे नहीं पता। मेरी बचपन की ट्रेनिंग थी कि रफ़ा दैन करना है ना तो ये अल्लाह को बताना है कि मैं खाली हूँ तेरे सामने। अल्लाह ऐसे खड़े होते हैं ना, नाक से नाक लगी हुई है और अल्लाह हमें ऐसे हाथ करते हैं हम कि ये अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये है रफ़ा दैन का मतलब। सो दिस इज अ बिलियनियर क्या कहेगा, बैंक अकाउंट में करोड़ों रखे हैं, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। किस मुंह से हम बातें करते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी, एंड कोई बड़ा लफ्ज नहीं है फिलॉसफी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्यों आए हुए दुनिया में, बस ये फिलॉसफी है। किताबें नहीं पढ़नी विल ड्यूरेंट की या साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की, सिंपल कि ये जन्नत इसलिए बनी थी, बड़ी महंगी है यार, ध्यान रखिए। अल्लाह ताला ने कहा था जन्नत सस्ती नहीं है, पहुंचना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुसलमान है तो तकलीफ आएगी, नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा तकलीफ आ सकती है, नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा करीब हो सकते हो, नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं, नहीं जी नहीं आ सकती। तो फिर रोना किस बात का है? कैसा क्या होगा जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं हुआ हुआ? आपको ये मुसलमान लिख के बताए मुझे तक मेरे साथ वो कुछ हुआ है जो तकलीफ नबी अलैहिस्सलाम पे भी नहीं आ सकती। मैं बताता हूँ उसको फिर कि उसने कौन सा नबी पढ़ा। सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ वेयर और वेन एवर वी वर बोर्न। लुक बैक इन द हिस्ट्री यू विल फाइंड हमें सहाबा की जरूरत नहीं थी, गोरे भी मिनिमलिस्टिक ही थे, गोरे भी इक्तफा पे ही थे। साइंस यही कहती है कि जो जरूरत है वही रखो, जो नहीं जरूरत खुदा का वास्ता उसका सवाल हो जाएगा। और अब्दुल रहमान बिन औफ नहीं बच रहे सवालों से, आप और मैं बचेंगे इधर सवालों से। सो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर कि रिस्क नाउज़ बिल्लाह उसके खिलाफ कोई नहीं मुसलमान हो सकता, मगर रिस्क खुद बनाऊंगा इसके खिलाफ हर मुसलमान को होना जरूरी है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक, वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट्स माशाल्लाह। एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन ऑन अ फ्यू एडवाइसेस, और वो ये कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गशी खा गए और बेहोश थे, तो जब भी होश आता पूछते आयशा कितने पैसे पड़े हैं, कहते 7 दिनार पड़े हैं। उन्होंने कहा आयशा सदका कर दो, और फिर बेहोश हो जाते और फिर जब उठते तो कहते आयशा अभी तक किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई वाज बिजी इन योर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं और सुभानअल्लाह उनको भी था कि ये अल्लाह के में चले जाएंगे तो पीछे कुछ ना कुछ तो हो। तो उन्होंने कहा आयशा मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि मेरे पास 7 दिरहम या दिनार पड़े थे और मैंने वो सदका नहीं किया। सो ये है इमामुल कायनात जो कि इतना पैसा, मतलब पैसे के हिसाब से इतना डर रहे हैं, ये इमामुल अंबिया है। नबी इस्लाम ने तो अपनी वफात तक फकर ही देखा था। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस अम्मा आयशा कहती है कि नबी इस्लाम की वफात तक हमारी ये हालत थी, बाजुकात 1 महीना, बाजुकात 2, बाजुकात 3 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, कोई पकाने के लिए चीज नहीं होती थी, 2 काली चीजों पे गुजारा होता था, एक खजूर,
اور دوسرا پانی. اور کھجوریں بھی کو ٹنو ٹن نہیں, 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت, اور 2 کھجوریں اور 1 پانی کا پیالہ میٹھا شام کے وقت, کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں. آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹرز پیدل سفر کر کے, وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے 8 کلومیٹر سے, اور آپ نے آٹا جو ہے چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی. یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے. یہ جو آپ یاشی ہیں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ, یہ تو وہاں کے مسئلے ہی نہیں ہیں, وہاں کے تو مسئلے ہی کچھ اور ہیں. تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا کالی چیزوں پہ ہوتا تھا. تو ہمارا کیا بنے گا؟ سو پیسے کو نا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے نا, اگر آپ کو اسٹیٹس میں یہاں پہ رکھا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں پہ خرچ کریں اور یہاں پہ آ جائیں, اور لوگوں کو اگر یہاں رکھے نا تو اس لیے دے تاکہ ان پہ آپ خرچ کریں تو آپ یہاں پہ آ جائیں اور ایک بہترین سوسائٹی بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر سیکیورٹی ہے, ایک دن کا کھانا ہے, مطلب اتنے ہی کہ تمہاری کمر سیدھی رہے, اور تمہارے پاس ایک چھت ہے جس میں تم رہ سکو, تمہارے جیسے ایسے ہے تمہارے لیے زمین کے خزانے بچھا دیے گئے تمہارے قدموں میں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, یعنی بس سانس چلتی رہے, اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے. سر جن لوگوں نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی, انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دینی تھی نا, انہوں نے ابو ذر غفاری پھر بننا ہی تھا. اور ہم لوگ بس سمیٹنے کے چکروں میں اور کل کے چکر میں, دیکھیں سبحان اللہ, عمر بن عبد العزیز پوچھا گیا کہ آپ تو کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے اپنے اولاد کے لیے, کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں بہت زیادہ مال کے چھوڑ کے جاؤں نا اور یہ نیک نہ ہو تو یہ ان کے لیے بربادی کا باعث بنے گا, لیکن اگر میں کچھ بھی نہ چھوڑ کے جاؤں اور ایک متقی اولاد چھوڑ کے جاؤں تو اللہ ول ٹیک کیئر آف دیم. اللہ اکبر. آپ کو پتا بل گیٹس نے, ایگزیکٹ بل گیٹس نے یہ بات اپنے بچوں کے بارے میں کی, اور کوئی پیسہ بل گیٹس نے انہیریٹنس میں نہیں ڈالا, ابھی سے لکھ دیا کہ میرے بچوں کو پیسہ نہیں ملے گا, نہیں تو سہل پسند ایروگینٹ ہو جائیں گے. دیکھو سبحان اللہ, اللہ دیکھ اندر کی کیمسٹری خود ہی اس شعور کو آواز دے دیتی ہے. اور ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو زیادہ ہی کچھ زیادہ اسلام, یہاں ہمارا دیندار انسان کہتا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤں, اور وہ لاجک کہہ دیتے ہیں کہ یہ دین کا کام کریں, ان کو پیسہ جو ہے نا آکوپائی نہ کرے اور دین کا کام کریں. شیطان نے کیسے ڈیلوٹ کیا, حالانکہ پیسہ, اور لوگ اس لیے بھی زیادہ کہتے ہیں ہم زیادہ پیسہ اکٹھے کمائیں گے تاکہ ہم اللہ کے راستے زیادہ خرچ کر سکیں. بھائی آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے نا, آپ اسی کا کچھ لگاؤ, آپ کو اللہ زیادہ اجر دے گا. اجر کی نیکی, اللہ کو رضا کرنا, اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد ہے نا, نیکی کرنا اصل گول نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنا اصل گول. تو اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اور آپ وہ لگا دو, کیونکہ کیوں صحابہ کا صدقہ اتنا جو تھا مٹھی بھر ہمارے احد پہاڑ کے سونے خرچنے سے بہتر تھا, کیا وجہ؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ ان کے پاس تھوڑا تھا, اس میں سے کتنے پرسنٹ لگا رہے تھے. تو یہ شیطان کی وسوسے سے نہ ہے. اور گیو ارلی صدقہ, ایک شخص تھے, بڑی پیاری بات, ایک شخص تھے جو کہ بلینئر, اور وہ بالکل سادہ انسان کراچی میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ پیسے کیسے کماتے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم اللہ کے راستے میں لگاؤ, تم امیر ہونا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفق علیک, تم خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا. اللہ کے بلال کہہ رہے ہیں, بلال کو, حالانکہ غریب صحابی ہیں, کہ یا بلال انفق ولا تخشى ذا العرش اقلالا, تو لوگوں پہ خرچ کر اور مت ڈر کے عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کیسے رکھے گا. اور ہم لوگ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نہیں, جب یہ 2 لاکھ نا 4 لاکھ ہو جائیں گے نا پھر اس میں سے 50,000 نکال دوں گا, جب یہ 4-8 ہو جائے گا نا 8-10 ہو جائیں گے پھر نکالوں گا. حالانکہ ملیشیا کے جو ریچسٹ مین ہے شیخ توفیق جو بتا رہے تھے, توفیق چودھری, کہتے ہیں کہ جب وہ آئے نا سیریا سے ہجرت کر کے کشتی پہ آئے, ملیشیا پہنچے, جوتے تھے ان کے ہاتھ میں, کچھ بھی نہیں تھا. کہتے انہوں نے جوتے بیچے اور 4 رنگٹ کمائے, 4 رنگٹ لیے اور جوتے کو بیچ کے. تو ماں نے کہا پتر 2 رنگٹ دے. انہوں نے کہا ماں جی 4 رنگٹ ہیں, ہم 2 کی روٹی کھاتے ہیں, 2 انویسٹ کرتے ہیں, اس سے بنیں گے, اور جب زیادہ بن جائیں گے تو پھر ہم دیں گے. انہوں نے کہا پتر پیسہ نہیں بناتا, اپرچونٹیز پیسہ بناتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں. کیپٹل نیور میکس مور منی, اپرچونٹیز فرام اللہ سبحانہ وتعالی میکس مور منی. تو گیو habit, you should have an habit of giving early sadaqahs in life. 1000 ہیں 300 نکالیں, 500 نکالیں اپنی استطاعت کے مطابق. ہم ابو بکر صدیق نہیں ہے کہ ہم پورا 1000 نکال دیں اور کہیں ترکتم اللہم واللہ ورسولہ. ہم جتنا, اللہ نے یہ بھی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ تم سارا کے سارا نکالو, یہ اللہ کا کرم ہے, رحم.
زکات نکالیں اور جتنا نکال سکتے ہیں نکال لیں اور اللہ تعالیٰ آپ پہ خرچ کرے گا. اور یہ جو سوچا نا کہ میں پیسہ دے رہا ہوں اس لیے کہ زیادہ اللہ مجھے مال دے گا, یہی کلر ہے اصل میں. بالکل ہاں. بالکل اس وجہ سے دے رہے ہیں تو پھر اللہ کو تھوڑی دے رہے ہیں, پھر تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں آپ پیسے. آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریٹرن دنیا میں آخرت میں دے گا. جی ہاں. لیکن آپ کا جو بیسکلی جو آپ کا کنٹمپری لاجک نہیں ہونی چاہیے, آپ کی بلیف بیسڈ لاجک ہونی چاہیے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں مجھے کل یہ ملے گا, میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک یہ فکشنل واقعہ ہمیں سنایا تھا اور وہ تھا کہ بیسکلی صدام حسین کا ایک جاننے والا تھا کراچی میں, بڑا بزنس مین تھا, اور صدام نے کہا کہ ہم بیسکلی اٹیک کرنے والے ہیں ایران پہ یا سعودی پہ غالباً, تو تم جتنے ریال خرید سکتے ہو خرید لو, ٹھیک ہے. جب ہم اٹیک کریں گے اور یہ ہوگا اور ریال ہمارے اس پہ پاس آ جائیں گے تو ہم اس کی قیمت بڑھا دیں گے, انفلیشن ہو جائے گی اور ریال بڑھ جائیں گے, تمہیں ایک ایک ریال پہ 10 ٹائمز فائدہ ہوگا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنا گھر بھی بیچ دیا, گاڑی بیچ دی, بیگم کو کہا کہ 5 منٹ گھر میں آ جاؤ. اور لوگوں نے کہا تو پاگل ہو, اتنا تم پیسہ خرچ کر رہے ہو اور کیا وجہ. لوگ پیپل آر لافنگ ایٹ ہم, اینڈ ہی واز لافنگ ان سائڈ کہ یار یہ مجھے ایک ایک ریال نہ کل 10 ریال دے گا. تو ہی واز سو سیٹسفائڈ کہ یہ کل مجھے منڈے تو گزرنے دو نا, 3-4 دن گزرنے تو مجھے سارے پیسے واپس آ جائیں گے. وائی کینٹ وی ڈو دا سیم, کہ جب اللہ نے ہمیں وعدہ کیا کہ تم ایک خرچ کرو, تمہیں 10 نہیں 70 نہیں 700 نہیں, تمہیں بغیر حساب کتاب کے دوں گا. حدیث ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, اتنی سی حدیث ہے بس. ما نقصت مال من صدقہ. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جیب میں تو کم ہوا نا, ہمارے ہم تو جیب کاؤنٹ کرتے ہیں. میرے ایک استاد تھے, کہہ رہے تھے, اور بڑی زبردست فلاسفی ہے, اسلام کی فلاسفی ہے, ایسی ہی ہے کہ اللہ کے سب سے بڑے اکرام کرموں میں سے ایک کرم یہ ہے کہ انسانوں کی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر ہماری وہ والی دعائیں قبول ہو جائیں جو ہم مانگتے ہیں, تباہی مچ جائے ہمارے ساتھ بھی دنیا میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اتنا بڑا کرم ہے کہ جو آخرت کے لیے کیری فارورڈ کر رہے ہیں. یہ تو ہم جتنی سیلفشنس میں اپنے لیے سارا کچھ مانگ لیتے ہیں, we would be the most devastated people on the day of آخرت. یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم ہے. So دھیان میں رکھیے گا, یہ دعا کے پیچھے ایک فلسفہ جو ہے نا, یہ اس طریقے سے دیکھنا ہے. اچھا, ایک اور بھی ایک دعا بتا دیتے ہیں ان کو لوگوں کو. وہ دعا ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا کنسرن نہ بنا لینا, اور نالج گین کرنے کا دنیا وہ مقصد نہ ہو کہ میں جو علم سیکھ رہا ہوں دنیا مجھے مل جائے. تو اس سے بچیں اور اپنا آخرت فوکس رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ذاکر صاحب بھائی فار کمنگ ہیئر, شیخ علی بارک اللہ فیک فار گیونگ اس ٹائم. انشاءاللہ پارٹی کی بعد بھی آن ہونی ہے لیکن لائیو نہیں, آف لائن انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.